السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، چوتھے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ ان میں سے دوسرا ہے احکامات، منافقین کے بارے میں احکامات کیا ہے۔ پہلے 2 نکات ہیں آیت نمبر 83 میں سے کہ آئندہ جہاد کے موقع پر انہیں ساتھ مت لے جاؤ، اور پہلے نکلنے کی بجائے جو لوگ بیٹھے رہے وہ آئندہ بھی بیٹھے ہی رہے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی جہاز میں کتنی بھی مسئلہ ہو، کتنی بھی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، ان کو ساتھ نہیں لینا۔ تو 83 نمبر آیت میں اللہ نے بالکل کلیئر کر دیا۔ اگر پھر کسی طرف جانا ہو، اللہ نے کہا اگر تم سے اجازت بھی چاہے نکلنے کی تو کہہ دینا تم ہرگز نہ نکلو گے، نہ میرے ساتھ مل کے کبھی لڑو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے، اور تم کو پسند آیا تھا بیٹھنا پہلی بار، سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں سے۔ اللہ نے کہا یہ بیٹھے ہی رہے، عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہے، ان کو ساتھ لے جانا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں جانا۔ اچھا، یہ اگلے 3 نکات ہیں آیت نمبر 84 میں سے۔ ان میں سے کسی کی کبھی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، نہ ہی اس میں سے کسی قبر کھڑا ہونا ہے، اور یہ سختی ان کے کفر اور موت تک نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ یہی مضمون پہلے آیت نمبر 80 میں آیا ہے کہ تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر ان کے لیے 70 بار بخشش مانگے گا تو پھر بھی اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، وہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور پھر یہی مضمون دوبارہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ نے صاف فرمایا ہے نہ نماز پڑھنے میں سے کسی پر جو مان جائے۔ اللہ نے روک دیا ہے کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی، اور کبھی نہ کھڑا ہو ان کی قبر پر، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے بھی دعا نہیں کرنی، منکر ہوئے اللہ کے رسول کا مر گئے نافرمان۔ یہ اتنی سختی کی بات آئی ہے کہ یہ منافقین کے ساتھ جتنے بھی نافرمان ہیں، یہ خاص جو بھی نافرمان ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس کے بارے میں یہ تو اس آیت 80 اور اس کا تعلق اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جو رئیس المنافقین تھا اس کا جنازہ بھی پڑھایا، دعائے مغفرت بھی کی۔ تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کی اس موضوع پہ، انہوں نے روکا کہ بھی یہ نہ کرائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق وہی نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنا اور مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے پہلے بھی عمر نے یہ تکرار کی تھی کہ یہ منافق ہے، اس کی نہ پڑھیں، تو آپ نے پھر بھی رحمت اللہ عالمین تھے، آپ نے پڑھا اس کا، لیکن پھر اللہ نے خاص طور پہ 84 میں جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا اور قبر میں کھڑے ہونے سے بھی روک دیا، کیونکہ حذیفہ بن یمان رسول تھے، تو انہوں نے تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتائے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان جو کہ راہزاد رسول تھے کس کے جنازہ میں شرکت کی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر بھی اسی جنازہ میں شرکت کرتے جس میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے کسی کو یہ نام نہیں بتانے منافقین کے، انہوں نے نام نہیں بتائے۔ تو حضرت عمر یہ دیکھتے تھے جنازے میں شریک ہوئے کہ نہیں، حذیفہ بن یمان نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم ہے اس کے مطابق یہ منافق ہے تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو یہ اتنی سختی ہے منافق کے بارے میں۔ اور نفاق جو بھی نفاق ہمیشہ دل میں گھر جان جاتا ہے، کیونکہ جب بھی یہ بات آتی ہے کہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں اس کو دل سے پوری طرح نہیں مان رہے، جب نہیں مان رہے تو نفاق ہے ہی۔ عمل تو بڑی بات کی بات ہے، چونکہ دل سے مان نہیں رہے، دل پوری 100% زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ 100% ہم نے دل سے ماننا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے ثابت کرنا ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں وہی مان رہے ہیں دل سے، اور اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہے زبان سے کہنے میں، دل سے ماننے میں یا عمل میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں اس پہ نہ ڈال دے۔ تو یہ بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں کہ ان کی بات کی شفاعت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا ہے کہ آپ نے ان کی دعا بھی نہیں کرنی۔ تو جب یہ دعا یہاں پہ ہے تو آگے بھی یہی حکم ہے، اس لیے ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے اس میں، ان احکامات کو سامنے رکھا ہے۔ یہ 2 آیات ہیں، ان کو خود دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا، اور جو ہم نے غلط عقائد گھڑے ہوئے ہیں، جو پڑھنے والی بات ہے وہ یہ آئے نایاب میں ہے، پڑھنے کے علاوہ اگر گھڑنے والی بات ہے اور ان لوگوں کی باتیں ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔